جی السلام علیکم۔ 22 دسمبر، جی آخری ویک شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ، اور پیر کا دن، ہفتے کا پہلا دن، اور بڑی بڑی خبریں ہیں۔ موسم آج بھی جناب ابر آلود رہے گا، بارش کا امکان ہے، سردی بڑھ جائے گی تھوڑی سی، گرم کپڑے شپڑے نکال لو۔ اور سر جی گرم خبر یہ ہے، بریکنگ نیوز یہ ہے، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آئی ہے بریکنگ نیوز کہ جو پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس تھا نا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، معطل کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ یہ جو آپ روز سنتے تھے نا کہ جناب اے سی اور ڈی سی نے قبضہ دلا دیا 15 منٹ میں، اور ایک ہفتے میں 8,000 قبضے دلائے گئے، اور ہم بڑا خوشی کا اظہار کر رہے تھے، ناجائز قبضے۔ تو اس کو جناب علی کو 45 لوگوں نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور وہ کیس لگے چیف جسٹس عالیہ نیلم کے پاس۔ لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں عالیہ نیلم صاحبہ، ان کے پاس لگے، اور انہوں نے جناب علی بڑا سخت غصہ کیا، بڑا سخت غصہ کیا۔ انہوں نے کہا جی میں ادھر گھر سے ادھر آؤں اور آدھے گھنٹے میں مجھے پتہ چلے کہ میرا گھر خالی ہو گیا ہے، یا کوئی آرڈر آئے اور ریونڈ کو آدھے گھنٹے میں خالی کر دیا جائے، آپ کو کیسا لگے گا؟ اور وہ ایڈوکیٹ جنرل پہ بڑا گرم ہوئی، انہوں نے کہا جی وہ کیوں نہیں آئے، میں نے ان کو بلایا ہے، وہ کیوں نہیں آئے؟ تو سر جی یہ جو لوگوں کی امیدیں لگی ہوئی تھی نا سر، ویسے کوئی کام بھی جب سیدھا ہونے لگتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی اوپر سے چیز آ جاتی ہے، اور پھر وہاں پہ بریک لگ جاتی ہے۔ اب اس میں کافی لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ جناب 1 گھنٹے میں قبضہ ہمیں مل رہا ہے، ناجائز قبضہ، اور باقی انہوں نے کہا تھا اے سی یا ڈی سی کہتے ہیں جی عدالت فیصلہ کرے گی، ہم صرف قبضے کی حد تک آپ کو جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں۔ تو عالیہ نیلم چیف جسٹس نے بڑا غصہ کیا اور بڑی گرم ہو گئیں، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ عدالت کو سپرسیڈ آپ کر رہے ہیں، عدالت سے آگے نئی عدالتیں بنا دی ہیں آپ نے، اے سی ڈی سی کو سارے اختیارات دے گئے ہیں۔ تو وہ جناب علی آج ختم ہوا ہے، اور وہ کل بھی اس کی بحث تھی لیکن آج فائنل ہوا ہے۔ یہ بہت اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے اس کے اوپر آپ تبصرہ کریں، لیکن لوگوں کی کافی امیدوں نے دم توڑ دیا ہے اس کے آنے کے بعد۔ کافی لوگ اوورسیز سے ہمیں فون کر رہے تھے کہ سر جی آپ، یہ تو بڑی زبردست چیز ہے کہ جناب انصاف مل رہا ہے سعودی عرب کی طرح، اور یہ آدھے گھنٹے میں سارا جناب یہ کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ اب سی سی ڈی کو بھی کوئی چیلنج کرے گا، پیرا فورس کو بھی کوئی چیلنج کرے گا، تو یہ عدالتیں جو ہیں وہ ایکٹیویزم آ جاتا ہے ایسے کاموں میں نا، عدالتوں میں پھر جوڈیشل ایکٹیویزم آ جاتا ہے، اور وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنا آج بڑا سخت آرڈر کیا ہے ہمیں عالیہ نیلم نے، انہوں نے ریونڈ کا حوالہ دیا ہے، اپنے گھر کا حوالہ دیا ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، اور اکثریت لوگوں کی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن عالیہ نیلم نے اس کو دوسرے رخ سے دیکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ آدھے گھنٹے میں اور 1 گھنٹے میں جو قبضہ ہوتا ہے اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور جو عدالتیں کوئی کام میں مداخلت ہے، یہ عدالتوں میں جو کام ہو رہا ہے سول کورٹوں میں اس کی مداخلت ہے۔ ویسے یہ تو آپ مانیں گے نا کہ ایک ضرورت ہے اس چیز کی کہ عدالتوں کو پابند کیا جائے۔ آپ یقین کریں سٹے ہو جاتا ہے تو پھر بھول جاتے ہیں۔ اب میرا کالے کیس لگا ہوا ہے، کب میں نے کیس داخل کیا تھا؟ 8 سال پہلے۔ کیس کرنے والے بھی مر جاتے ہیں، وکیل بھی مر جاتے ہیں، جج بھی مر جاتے ہیں، اور یہ عجیب سا سلسلہ ہے جو کیس نکلتے ہی نہیں ہیں۔ بھئی اتنی تنخواہیں لیتے ہیں، پھر 2.5 مہینے کی چھٹیاں کیوں کرتے ہیں؟ ابھی پرسوں آخری دن ہے، پھر جناب 20 چھٹیاں ہماری ہو جائیں گی، تو پھر یہ چھٹیاں ختم کرو، ایمرجنسی لگاؤ۔ یہ کیا بات ہے کہ جناب علی آپ بالکل اپنی تنخواہیں بھی پوری لیں،
چھٹیاں بھی کریں 2.5 مہینے کی جناب ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور سپریم کورٹ میں 3 مہینے کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں گرمیوں میں. بتائیں کسی اور ادارے میں چھٹیاں ہوتی ہیں؟ فوج میں یا پولیس میں کہیں چھٹیاں ہوتی ہیں؟ نہیں نہ ہوتی. تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے نا عدالتوں کو. اور وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرنی چاہیے تاکہ صفائی ہو منجی دے تھلے. جی وہ ڈانگ بھی ضروری ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑی خبر آئی ہے جو ہم نے کہا آپ تک گوش گزار کریں کہ جو پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس تھا اس کو فی الحال روک دیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر فل بینچ بنے گا، بڑا بینچ بناؤ اور وہ پھر اس کے اوپر فیصلہ کرے گا. اور یہ اب آگے اگلے ہفتے میں یہ کیس لگ جائے گا یا چھٹیوں کے بعد لگے گا، جب بھی لگے گا. فی الحال کام روک دیا گیا ہے. اگلی خبر جی، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ایئر ڈیفنس جناب محترم سید حافظ عاصم منیر فیلڈ مارشل پاکستان کو سلام. اور وہ سعودیہ پہنچ گئے ہیں. جی سعودیہ میں ان کو سب سے بڑا اعزاز کنگ فہد انعام ہوتا ہے یا کنگ شاہ فہد، وہ ان کو انعام دیا گیا ہے. اور وہاں پہ سر جی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اس دفعہ. اب وہ اکیلے دورے کر رہے ہیں. لیبیا میں بھی گئے تھے تو وہ اکیلے گئے تھے، ٹھیک ہے. لیبیا کے بعد اب سعودی عرب بھی گئے تو اکیلے گئے ہیں. اب اکیلی پرواز جناب وہ کر رہے ہیں. اور اکیلی پرواز کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آرمی کا اتنا مرال بلند ہو گیا ہے کہ ہر کوئی اس کے ملنا چاہتا ہے، ہر کوئی اس کو سلام کرنا چاہتا ہے اور ہر کوئی ان کو گلے لگا کے ان کا آشیرواد لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. بہرحال یہ جو ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں دن رات کی، تو پہلے تو یہ کٹھے شہباز شریف اور عاصم منیر صاحب ہر جگہ کٹھے جاتے تھے، تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ 2-4 ملکوں میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ علیحدہ علیحدہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کیا حکمت عملی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ کہ کیا حکمت عملی ہے. بہرحال وہ جا رہے ہیں اور ان کو بڑے بڑے اعزازات بھی مل رہے ہیں. اچھا جی، اسی خبر کے حوالے سے کہ جو علماء کے اوپر انہوں نے کی تھی تقریر، اور انہوں نے کہا تھا کہ مئی 9 اور 10 مئی کو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے جس کی وجہ سے ہم نے اتنے بڑے ملک کو شکست دوچار کیا ہے اور ہمیں فتح ملی ہے. تو یوتھی اس کو بالکل الٹ لے رہے ہیں اور بڑے گالیاں نکال رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اسلام کو استعمال کر رہا ہے اور اللہ کو استعمال کر رہا ہے یہ وہ. حالانکہ اسلامی ٹچ تو سر جی ان کا ہی مشہور ہے نا، اسلامی ٹچ ان کا ہی مشہور ہے. بہرحال انہوں نے تو سر جی کسی طریقے سے تسلی میں نہیں آنا، یہ ذہن میں رکھ لیں. کبھی بھی آسمان سے تارے بھی توڑ کے لے آئے نا، ان یوتھیوں نے مطمئن نہیں ہونا. پوری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان کی جو عزت وقار میں اضافہ ہوا ہے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا. حرمین شریفین ہمیں مل گئے ہیں، کبھی یہ نہیں ہوا. تو یہ جناب علی یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے. آگے آپ کو جناب علی ہم خبر دیتے ہیں. اور جناب خبر جی سر، اگلی خبریں سر یہ ہے کہ وہ میں کوئی ہیڈ لائن کہیں پڑھ رہا تھا کہ جناب بیرسٹر گوہر جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کو خدا حافظ کہنا چاہتے ہیں اور اپنی راہیں جدا کرنا چاہتے ہیں. اب اس کی جو بڑی خبر ہے وہ کب آئے گی؟ اور بھی لوگ جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں ابھی کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کب جیل سے نکلنا ہے، اور جب وہ جیل سے نکلیں گے تو بڑے کبوتر اڑ کے جو ہے نا ان کے پنجرے پہ پہنچ جائیں گے. بڑے بڑے لوگ پہنچ جائیں گے. پہلے ہی گروپ بن چکا ہے، گورنر عمران اسماعیل کا، فواد چودھری کا، مولوی مشتاق کا. انہوں نے پہلے ہی گروپ بنا لیا ہے اور یہی ادھر ملاقاتیں کر رہے تھے کوٹ لکھپت میں، ٹھیک ہے. تو باقی جناب علی اگر اس میں ظاہر ہے اب یہ دن بدن کمزور ہی ہوں گے. اور انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے کل کانفرنس کا، اس میں کوئی بڑی ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ اس میں کیا انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات کرنے چاہیے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے.
تو مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات سے حل ہو. وہ تو حکومت بھی یہی کہتی ہے. 100 دفعہ رانا ثناء اللہ بیان دے چکے ہیں کہ بھئی مذاکرات کرو، لیکن مذاکرات کے اوپر اعتبار کون کرے؟ ہر بات وہ کہتے ہیں ہم نے بانی پی ٹی آئی سے پوچھنی ہے. جی بانی پی ٹی آئی سے پوچھنی ہے، اور وہ آگے سے ہاں کرے یا نہ کرے. اگر اس نے ناشتہ کیا ہوتا ہے تو وہ ہاں کر دیتا ہے، اگر اس نے ناشتہ نہیں کیا ہوتا تو کہتا ہے نہیں. بس یہ اس کی سوچ ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس کی نیند پوری ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے ہاں، اگر نیند پوری نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے نہ. اگر وہ حالت خوشی میں ہو تو ہاں، اور اگر کوئی نشے والا کوئی حساب ہو تو نہ. تو مجھے بتائیں اس کے ساتھ کون مذاکرات کرے گا؟ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اگلی خبر. سر جی یہ جو ایشین انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ کا ہم نے چیمپئن بنے ہیں نا، اس کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے. اتنا قومی ٹیم پہ کبھی نہیں ہوا. بہرحال کریں، مبارکباد دیں. 50-50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہر کھلاڑی کو دیا جائے گا، کوچ کو دیا جائے گا، ان کے جناب ڈاکٹروں کو دیا جائے گا. جو جو اس میں ہوگا وہ اس میں جی پوری ٹیم کو. وہ ٹیم کتنی ہوتی ہے؟ 11 کھلاڑی نہیں ہوتے، وہ کوئی 35-40 کی ٹیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو نقوی صاحب بھی اسپیشل طور پہ کل دبئی چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے کیا ہے. رات کو ان کا استقبال کیا گیا ہے بہت زیادہ، ایئرپورٹ پہ لاہور، اسلام آباد، اور ایئرپورٹ سے وہ ان کو 5 اسٹار ہوٹل میں لے جایا گیا ہے. وہاں ان کے وہ ہوں گے. بہرحال اس کا بڑا جشن منایا جا رہا ہے، کیونکہ قومی کرکٹ ٹیم کا تو ہم وہ دفاع نہیں کر سکے تھے، لیکن اس کا بڑا جشن منایا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اگلے پچھلے جو ہے نا وہ قرض نبھا دیے ہیں، کیونکہ ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے نا. یہ تو ہے نا، انڈیا کو شکست دی ہے. لیکن یہ انڈر 19 کی ٹیم ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. اس میں وہ سب سے زیادہ جو ہے سمیر منہاس، جس نے 177 رنز بنائے، ان کے چھکے اور چوکے، 9 چھکے اور 17 چوکے، وہ بڑے مشہور ہو رہے ہیں. وہ بڑے مشہور ہو گئے ہیں، اور ان کو محسن نقوی نے کہا کہ شاباش تم آگے بھی کھیلو گے، یعنی اس کو بتا دیا کہ تم قومی ٹیم میں بھی کھیلو گے. ٹھیک. تو یہ جناب علی آج کی خبریں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. رابطے کے لیے 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے سر جی. آپ کو کوئی قانونی مشورہ کرنا ہے، اوورسیز والوں کو کرنا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ.